جیسے ہی مارچ کا مہینہ نزدیک آنے لگا تو میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ بھی سنائی دینے لگا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے بھی کچھ باریک بینی سے دیکھ لیا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے اس معاملے میں کافی حد تک صدق دل سے جاننے کی کوشش کی، لیکن کسی بھی ایک جگہ مجھے اس معاملے میں ان کا منشور یکجا صورت میں نظر نہیں آیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان کا کوئی منشور ہو ہی نہ۔ بہرحال جہاں تک کھوج لگائی گئی تو کچھ سرکردہ خواتین کی جانب سے مختلف پروگراموں اور ٹاک شوز وغیرہ سے جو مطالبات سامنے آئے وہ یہ تھے کہ ہماری مرضی ہے ہم جتنے چاہیں بچے پیدا کریں، ہماری مرضی جب چاہیں مرد سے تعلق قائم کریں، ہماری مرضی جب اور جیسا کھانا پکائیں، ہماری مرضی جہاں تک تعلیم حاصل کریں، اور ہماری مرضی کہ جس شعبے کا انتخاب کریں، اور ہماری مرضی کہ ہم کون سی جاب اختیار کریں۔ اور بھی اس طرح کے کچھ مطالبات سامنے آئے جو یقیناً آپ نے بھی سماعت فرمائے ہوں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان کا حل دھرنے دے کر اور مختلف پلیٹ فارمز پر نازیبا گفتگو گالم گلوچ کے ذریعے اپنا موقف منوانا ہے، یا غور و فکر کر کے اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں؟ جہاں تک سوال ان مسائل کا ہے جن میں سے کچھ ہم نے اوپر بیان بھی کیے، ان کا حل تو آسانی سے افہام و تفہیم سے بھی نکل سکتا ہے، لیکن کیا لازمی طور پر اسے پلے کارڈ اٹھا کر اور مارچ کر کے ہی حل کرنا ہوتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یا کہہ سکتی ہے کہ یہ مرد ایسے نہیں مانتے، ہم نے غور کر کے ہی اس طریقے کو اختیار کیا ہے۔ تو ان حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ کیا یہ مسئلہ آپ کے مارچ سے حل ہو جاتا ہے؟ اگر تو بات مسائل کے حل تک محدود ہو تو پھر تو ایسا طریقہ کار اختیار کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اس مسئلے کا آسان حل مل جائے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ تقریر تو اب بڑی کر رہے ہیں تو آپ ہی اس کا حل بتائیں۔ تو چلیں مل کر اس پر بھی غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مثلا پہلے مسئلے کو ہی لے لیں جس کے مطابق مطالبہ یہ ہے کہ ہماری مرضی جتنے بچے پیدا کریں یا جب چاہے مرد سے تعلق قائم کریں، تو یہاں ایک جواب تو ان سے بھی لینے کی ضرورت ہے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ محترمہ کیا یہ باتیں اور حقوق اپنے شوہر سے منوانا چاہتی ہیں یا کہ یہ افعال کسی بھی مرد سے کرنا چاہیں گے؟ اگر تو ان کا اشارہ غیر مردوں کی طرف ہے تو پھر تو کوئی مذہب بالخصوص اسلامی معاشرے میں تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ ہی دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اخلاقی طور پر کوئی بھی شریف النفس اپنے معاشرے کو اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کا اشارہ اپنے شوہر کی جانب ہے تو یہ باتیں تو شادی کے وقت سوچنے سمجھنے اور طے کرنے کی ہوتی ہیں کہ آپ جب شادی کریں تو اپنے شوہر سے یہ طے کر لیں، اگر وہ آپ کی شرائط مانے تو اس سے شادی کیجئے، ورنہ آپ دوسرا شوہر اور وہ دوسری بیوی تلاش کریں۔ یہاں کچھ خواتین چلانا شروع کر دیں گی کہ اس ظالم معاشرے میں تو عورت سے پوچھا ہی کب جاتا ہے، بس پکڑ کر کسی بھی مرد کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو میڈم جی، آج وہ معاشرہ نہیں رہا جس کی طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہی ہیں، نہ ہی بچیوں میں اب تک وہ سوچ ہے، نہ بڑوں میں جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی۔
اور جہاں تک تعلق ہے دین اسلام کا تو اس کے مطابق تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا جب تک دونوں اطراف سے رضامندی نہ ہو، اور نہ ہی ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتے۔ ہاں پھر بھی آپ کو کہیں ایسا کیس نظر آ جاتا ہے تو اسے آپ عوام کے سامنے لائیے، نہ کہ ایک مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا اور اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ کا شوہر آپ کی اس خواہش پر نکاح کرتا ہے تو اسلام بھی آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ لازمی ہر روز یا ہر وقت اپنے شوہر کی خواہش پوری کرتے رہیں، اور نہ ہی اسلام یا قانون آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اتنے بچے پیدا ہی کرنے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی یا آپ زائد بچے پیدا کرنے کے متحمل نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرتا یا آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ لازماً اتنے بچے پیدا کرو۔ ایسا کیس میں نے تو کہیں نہیں دیکھا اور نہ سنا، اور نہ یقین ہے کہ سامعین نے بھی سنا ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ خواتین صاحبہ فرمائیں گی کہ آپ کو کیا معلوم جی، آپ نے تو دنیا دیکھی کب ہے، آپ کو کیا پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ تو رہے مرد اور آپ نے تو مردوں کی طرفداری کرنی ہے۔ تو ایسی خواتین سے بھی مؤدبانہ التماس ہے کہ اگر ایسے کیسز آپ کے سامنے ہیں تو انہیں ہائی لائٹ کیجیے تاکہ ہم بھی اس معاملے میں آپ کا ساتھ دے سکیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں تو پھر شور شرابہ کرنے کا کیا مقصد؟ یا اگر اکا دکا ایسا واقعات کہیں پیش بھی آئے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے معاشرے اور تمام مردوں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دینا چاہیے؟ کیا ایسا عمل کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اب رہی کھانا پکانے اور ایسے معاملات کی جن میں سے چند اوپر ذکر کیے گئے، تو ان کا حل بھی یہی ہے جو بیان کر دیا گیا کہ یہ سب ان خواتین کو شادی سے قبل ہی طے کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں ایسی کوفت کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ کچھ خواتین کی زبانی یہ سنا کہ عورتوں کو پڑھایا نہیں جاتا، اس ڈر سے کہ خواتین اپنے حقوق مانگنا شروع کر دیں، اور ایسی خواتین کے لیے بھی آج جانا گزارش ہے کہ اگر پورے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا تو آپ آج پڑھ لکھ کر اس مقام پر فائز نہ ہوتی اور نہ اس قابل ہوتی کہ آج ایسی باتیں کر سکتی۔ آپ کا یہ عمل اس بات کا بھی کھلا ثبوت ہے کہ پورے معاشرے میں ایسا عمل نہیں دہرایا جاتا، اور نہ ہی مذہب نہ قانون اس بات کا پابند کرتا ہے کہ خواتین کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی معاشرہ اس عمل کی ترویج اور تشہیر کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی کہیں اگر کوئی خامی پائی جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ انفرادی طور پر اس کیس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، نہ کہ اکا دکا واقعات کی بنا پر پورے معاشرے کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ یہ تو ہم نے چند مسائل اور ان کے حل کی بات کی، لیکن جو دیگر مسائل بھی ہیں ان کا حل بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میں نے جب غیر جانبداری سے مطالعہ کیا تو مجھ پر عیاں ہوا کہ دراصل مسئلہ ان کے حقوق کا نہیں ہے، کیونکہ ان کی جائز حقوق میں تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اگر جنگ ان کے جائز حقوق کی ہو تو ہمارا مذہب، قانون اور معاشرات تمام ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کے جائز حقوق کی پاسداری کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت مسئلہ کچھ اور ہے، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا ہوگا، جس کے بعد ہی ہمیں یہ معاملہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور ساتھ ہی غور طلب بات یہ ہے کہ جو خواتین یورپ، امریکہ یا دیگر ممالک سے پڑھ کر اور ریسرچ کر کے آج ہمیں پڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں یہ حقوق تسلیم کر لیے گئے، اور کیا اب صرف پاکستان ہی وہ واحد ملک رہ گیا ہے کہ جس میں خواتین کے حقوق کی پامالی باقی ہوتی ہے؟ کیا جن ممالک سے پڑھ کر آج
ہمیں سبق سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہاں بھی عورتوں کو یہ حقوق حاصل ہیں؟ اگر نہیں تو کیا وہاں بھی ایسے مظاہرے یا مارچ ہوتے ہیں؟ ایسی صورتحال میں سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ کیا کشمیر، فلسطین، عراق، افغانستان میں بھی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا بہیمانہ تشدد اور صفاقانہ رویہ ان خواتین سے اوجھل ہے؟ لیکن کیا ان عورتوں نے ان خواتین کے حقوق کے لیے بھی کبھی جد و جہد کی، یا کم از کم کسی پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی ہے؟ کیا وہاں پاکستان کی نسبت انہیں زیادہ حقوق حاصل ہیں، یا پاکستانی خواتین پر ان سے بھی زیادہ ظلم اور تشدد اور ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے؟ لیکن وہاں تو ان سب کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں کہ جیسے انہیں تو کوئی مسئلہ درپیش ہے ہی نہیں۔ اور اگر دیگر ممالک میں بھی ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور نہ وہاں کوئی مارچ ہوتا ہے، تو پھر پاکستان ہی ایسا ملک کیوں کہ جہاں اس کی تشہیر کی جاتی ہے؟ دراصل یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور اسے 5th جنریشن وارفیئر کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے دشمن ممالک مخالف ملک کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں کبھی وہ عورت اور مرد میں تفاوت کے نام پر، کبھی فرقہ وارانہ فسادات کے نام پر، کبھی قوم پرستی کے نام پر، کبھی اداروں میں تصادم کرا کے، کبھی میڈیا کے ذریعے مختلف پروپیگنڈے پھیلا کے، کبھی جھوٹ پھیلا کر ان افراد کو مایوس کر کے، اور کبھی اس ملک کے اہم اداروں مثلاً فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کے، اور کبھی قبائلی جھگڑے کرا کے، تو کبھی نشہ آور چیزوں کو لوگوں میں عام کر کے، کبھی ترقی اور جدت کے نام پر فحاشی پھیلا کے، اور کبھی دہشت گردی کا لیبل لگا کے وہ اپنے مخالف ممالک کو سیاسی، سماجی، اخلاقی، مذہبی اور معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ایسی بیماریاں کسی بھی ملک کو لگ جائیں تو اس کی مضبوط افواج، ان کے ایٹم بم اور ان کے ہتھیار ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، اور وہ بغیر جنگ کے ہار جاتے ہیں اور اپنے سرزمین پر رہتے ہوئے اسیر بن جاتے ہیں۔ لیکن وقت گواہ ہے کہ قیام پاکستان سے دشمن کی ناپاک نظریں وطن عزیز کی سلامتی پر لگی ہوئی ہے۔ دشمن کسی بھی طرح ہمارے ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتا۔ جس نے ملک عزیز کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں اٹھا رکھی، اس نے ہر محاذ پر پنجہ آزمائی کر کے ہمیشہ دھرتی ماں کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی تمام ذہنی حربی صلاحیتیں بروکار لاتے ہوئے ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور ہے، اور ہماری پاک فوج نے ہر محاذ پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہمارے دلیر اور بہادر جوانوں نے ہر میدان میں دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ ملک کے اندر یا سرحدوں پر ملک کی سلامتی کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہو کر وطن عزیز کا دفاع کیا، اور ہر محاذ پر دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا ہے۔ جب بھی ملک عزیز پر مشکل وقت آیا تو ان شیر دل سپوتوں نے اپنے لہو سے چراغ جلا کر تاریکیوں میں اپنی خون سے شمع روشن کی، اور اس دھرتی ماں کی عزت اور وقار کی خاطر کتنے سپوتوں نے اپنی جانوں کے نذرانے نچھاور کیے، جس کے بعد دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کی جرت تک نہیں ہوئی، اور بالآخر تھک ہار کر اس نے اپنا پلان ہی چینج کر لیا اور نیا پلان ترتیب دے دیا، اور ملک پاکستان میں سامنے جنگ کرنے کی بجائے چھپ کر، آڑ لے کر اور پیٹھ پیچھے وار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، جس کے اثرات
کبھی ہمیں قبائلی مسلح جتھوں کی صورت میں، تو کبھی سندھو دیش کا نعرہ لگانے والوں کی صورت میں، اور کبھی کراچی کو الگ صوبہ بنانے والوں کی صورت میں، اور کبھی عورت کے حقوق کے نام پر فحاشی پھیلانے کی صورت میں ہر روز نظر آتا ہے۔ لیکن نہ ہی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز سوئی ہوئی ہیں، نہ ہماری افواج سوئی ہے، نہ ہماری سیاسی قوت سوئی ہے، نہ ہماری عدلیہ سوئی ہے، نہ ہماری مذہبی قیادت سوئی ہے، نہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے سوئے ہیں، نہ ہماری میڈیا سوئی ہے، نہ ہماری باشعور عوام سوئی ہے، کہ جس وجہ سے دشمن کے یہ ناپاک عزائم کامیاب ہو سکے۔ ہم نے اپنی اتحادی قوت اور اللہ رب العزت کی مدد سے تمام اداروں کے اتفاق و اتحاد کی مدد سے پہلے بھی دشمن کو ہرایا ہے، اور اب بھی اسے اس کے ناپاک عزائم میں ناکام بنانے کی کوشش کریں گے اور اسے ناکام بناتے رہیں گے۔ ایسے کئی فتنے پہلے بھی سر اٹھاتے رہے، لیکن وقت گواہ ہے کہ ہم نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان فتنوں کا سر کچلا۔ اسی طرح یہ فتنہ بھی جلد ہی اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ یہ جنگ فقط ایک فرد کی جنگ نہیں ہے، نہ صرف دفاعی اداروں کی، بلکہ یہ جنگ ہر شخص کی جنگ ہے۔ اس کے لیے ہر فرد کو اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس فتنے کا بھرپور انداز میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بات ہے ان کے جائز مطالبات کی، تو اس حد تک پورا معاشرہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے غیر اخلاقی، غیر شرعی اور غیر قانونی اقدامات کی ہر سطح پر مذمت ہونی چاہیے، جو کہ ہر شخص کا انفرادی فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین و ملت کی پاسداری اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ